ایت نمبر 76 فلما پس جب جنہ چھا گئی علیہ اس پہ، کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ، اللیل رات، رآ یہ لمحہ کا جواب ہے، تو اس نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کوکبن ایک ستارہ، قال اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ہذا یہ کیا؟ یہ ستارہ، ربی میرا رب ہے۔ فلما پس جب افلا وہ ڈوب گیا، وہ غروب ہو گیا، وہ کون؟ ستارہ، قال اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، لا احب میں محبت نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا، الآفلین ڈوب جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو۔ الآفلین جمع ہے الآفل کی، اور یہ ماخوذ ہے اسی لفظ سے، افلا سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو رب کیوں کہہ دیا؟ اس بارے میں ہمیں مفسرین کے دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کو تلاش کر رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ رب کون ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے، غور و فکر کرتے اور چاہتے تھے کہ مجھے رب مل جائے۔ رب کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی تھی ایک غار میں، ان کی والدہ غار میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس زمانے کا بادشاہ بچوں کو قتل کر رہا تھا اس خوف سے کہ ان میں سے کوئی بچہ میرے لیے خطرہ نہ بن جائے، کیونکہ اس کو اس قسم کا خواب آ چکا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار میں چلی گئی، وہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ادھر پرورش پاتے رہے۔ اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ رب کون ہے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، غار سے باہر نکلے، ستارے پہ نگاہ پڑی تو ستارے کو رب مان لیا۔ وہ ڈوب گیا تو چاند پہ نگاہ پڑی، چاند خوبصورت، چاندنی چمک دمک، اس کو رب مان لیا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو ظاہر ہے ڈوب جانے والا تو رب نہیں ہو سکتا نا، رب تو وہ ہوگا جو ہر وقت موجود ہو، ہر وقت زندہ ہو، جو نیند اور سونے سے بھی پاک ہو، کیونکہ کائنات کا سسٹم چلانا ہے، ایک ایک مخلوق کے امور کی تدبیر کرنی ہے، ہر ایک کو رزق دینا ہے۔ اگر رب ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تو اس کے بعد مخلوق کا نظام کیسے چلے گا؟ لوگ کس کو پکاریں گے؟ مدد کس سے مانگیں گے؟ اور ایسے ہی رب سو جائے، اسے نیند آ جائے، تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ تو رب وہ ہوگا جو ڈوبنے والا نہ ہو، جو کبھی بھی غائب نہ ہوتا ہو، جو نیند سے پاک ہو، اونگنے سے پاک ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ صبح پڑی سورج پہ، تو سورج کی چمک دمک، اس کی روشنی، اس کی کرنیں دیکھ کر کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے میری قوم، تم لوگ عبادت کر رہے ہو چاند کی، ستارے کی، ستاروں کی، سورج کی، میں نے تینوں کو چیک کر لیا ہے، یہ تو تینوں ڈوب جانے والے ہیں، تو میں ان میں سے کسی کو رب نہیں مان سکتا، میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ رب کو تلاش کرنے کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کئی چیزوں کو رب ماننا پڑا ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں تھا، یہ مناظرے کا انداز تھا، اپنی قوم کو سمجھانے کا انداز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے رب کا علم ہے۔ ہر بچہ کس چیز پہ پیدا ہوتا ہے جی؟ فطرت پہ، توحید پہ۔ بعد میں والدین اس کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، اس کی توحید کو خراب کرتے ہیں، ورنہ ہر بچہ توحید پہ، صحیح عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس کا کون رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فطرت کے اوپر تھے، رب کو جانتے تھے، رب کو پہچانتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ویسے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو
کفر و شرک سے پاک رکھا ہے نبی بن جانے سے پہلے کی زندگی میں بھی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کو تلاش کر رہے ہوں۔ یہ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ رب کو تلاش کرنے کا سفر نہیں ہے، یہ محنت ہے قوم کو سمجھانے کے لیے، یہ اسلوب ہے، انداز ہے، ایک طریقہ اختیار کیا ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ قوم کو ظاہر کیا جی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ستارہ واقعی یہ تو رب ہے۔ لیکن جب ڈوب گیا کہنے لگے یہ کیا، رب تو ڈوب گیا ہے، تو پھر یہ رب نہیں ہو سکتا، اور جو رب نہیں ہے تو پھر وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اچھا انداز اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو پھر انہوں نے چاند کو رب مانا، وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو پھر کہنے لگے یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو رب مانا، وہ ڈوب گیا، کہا پھر یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر قوم کے سامنے اعلان کیا کہ تم نے جن کو معبود مان رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ تو پھر راجع بات یہ ہے کہ یہ مقام غور و فکر نہیں تھا، یہ مقام مناظرہ تھا، یہ باد و نصیحت کا انداز تھا، اور عربی میں کہتے ہیں کہ یہ مقام نظر نہیں، مقام مناظرہ تھا، اور یہی بات صحیح ہے۔ تو اب یہ ایتیں دھیان سے پڑھیے۔ فلما، پس جب، جنہ، چھا گئی، علیہ، اس پہ، اللیل، رات، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال، کہنے لگے ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، یعنی کہ تمہارے گمان کے مطابق یہ ہے میرا رب، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ہے میرا رب۔ فلما افل، پس جو ڈوب گیا، قال، کہنے لگے لا احب الآفلین، میں محبت نہیں کرتا ڈوب جانے والوں سے، یعنی کہ وہ رب جو ڈوب جائیں تو مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے، یعنی کہ وہ رب نہیں ہو سکتے۔